بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہم جماعت دہم کلاس میں موجود ہے۔ مضمون ہے اسلامیات اور سبق نمبر 3، عنوان ہے قرآنی آیات یا منتخب قرآنی آیات۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو میں نے ابتداءً سمجھایا تھا کتاب کے جتنے باب ہیں کتاب کے اندر وہ بھی، اور بلوچستان بورڈ کے پیپر کا طرز و طریقہ، اور اس کے بعد دوسری سبق میں آیت نمبر 11 جو سورۃ النساء الحمدللہ وہ بھی پڑھایا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 12 سورۃ النساء کی، جو چوتھی سورت ہے اور سورۃ النساء کی 36واں آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کو میں نے بورڈ میں بھی لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ویسے کتاب صفحہ نمبر 5 ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے۔ انشاءاللہ آیت کی تلاوت کے بعد ایک تو لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد بمحاورہ ترجمہ، اور پھر مختصراً تشریح اور اس کی تفسیر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سنیں گے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت بورڈ میں بھی میں نے لکھا ہے، جو حضرات بورڈ کی طرف نظر رکھے وہاں پر بھی یہ آیت موجود ہے، اور جس کے پاس کتاب ہے کتاب موجود ہے تو کتاب کے صفحہ نمبر 5 کھولیں اور یہ آیت غور سے سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کرنے کے بعد آیت مبارکہ کا ترجمہ لفظ بلفظ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، وَاعْبُدُوا مانا اور تم عبادت کرو، اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ شریک کرو، بِهِ اس کے ساتھ، شَيْئًا کچھ یا کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ وَبمن اور، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ماں باپ سے، احساناً اچھا سلوک، وَبِذِي الْقُرْبَى وَبمن اور، بِذِي الْقُرْبَى قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، وَالْيَتَامَى اور یتامہ یہ جمع ہے یتیم کی اور یتیم، وَالْمَسَاكِينِ اور یہ جمع ہے مسکین کی، مسکین بمعنی محتاج، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور ہمسایہ، جار بمعنی ہمسایہ، قربہ قرابت والے عزیز و رشتہ دار، وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور ہمسایہ اجنبی کہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن آپ کے ہمسایہ ہیں، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور صاحب پاس بیٹھنے والے، بالجنب ہم مجلس، وابن السبیل اور مسافر، وما ملکت ایمانکم اور جو ملکت تمہاری ملک یعنی کنیز، چوکری، غلام، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب دوست نہیں رکھتا،
من جو کان ہو مختالن غرور کرنے والا، فخورا بڑ مارنے والا۔ یہ لفظ بلفظ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ اب با محاورہ ترجمہ سنیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ سے اور قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور قرابت والے ہمسائے سے، اور اجنبی ہمسائے سے، اور پاس بیٹھنے والے ہم مجلس سے، اور مسافروں سے، اور جو تمہاری ملک ہو، کنیز غلام، بے شک اللہ اسے دوست نہیں رکھتا جو اترانے والا، بڑ مارنے والا ہو۔ عزیز طلبہ، آیت مبارکہ میں اللہ کے بندوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک خدا پر سچے اور پکے دل سے ایمان لائیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اسے وحدہ لا شریک سمجھے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی بات کی گئی ہے، یعنی بندوں کی حق، اور حقوق العباد میں سب سے اہم حقوق والدین کے ہوتے ہیں، ماں باپ کے، لہذا کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کرو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کا ادب و احترام کرو۔ والدین کے بعد پھر رشتہ داروں، اور اس کے بعد یتیموں اور پھر مسکینوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو، جتنا ممکن ہو سکے ان کی مدد کرو، مالی مدد، مشکلات میں جانی مدد، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ مجبور اور بے سہارا لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت مبارکہ میں پڑوسیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو پڑوسی یا نہ ہو، ان کے ساتھ بحیثیت پڑوسی کے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ہمسائے جو کہا جاتا ہے ان کی مدد کی جائے، غم خوشی میں شریک ہو جائے، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے انہیں اذیت اور تکلیف پہنچے۔ پہلو کے ساتھی سے مراد اس کے بعد آیت مبارکہ میں ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اس سے مراد پہلو کے ساتھی، اس سے مراد رفیق سفر، جو سفر میں آپ کا ساتھی ہے، یا شریک حیات جو آپ کی بیوی ہے، اور وہ شخص ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت کو اختیار کرنا ہے، ان کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے۔ اور اس کے بعد آیت مبارکہ میں ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اس سے مراد لونڈی اور غلام جو ابتداء اسلام میں جہاد کی صورت میں کفار کے ساتھ جب مسلمان جہاد کرتے، فتح اور کامیابی نصیب ہوتا، تو پھر مال غنیمت کے طور پر ان کے لڑکے اور ان کے عورتیں، لڑکیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتے، تو شریعت میں ان کو اپنا لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت تھا۔ تو ان کے بھی حقوق، اس لیے کہ اب ان کے آپ مالک ہو گئے، ان کے حقوق۔ اسی طرح وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سے یہ آیت بہت وسیع معنی رکھتا ہے کہ جو آپ کے گھر میں جو خادم اور خادمہ ہے ان کے بھی حقوق ہیں۔ اسی طرح دکان میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے خادم کے طور پر، مزدور کے طور پر، ان کا بھی حق۔ کارخانوں اور دفتروں میں جو ملازم ہیں اور نوکر چاکر، ان کے سب کے ساتھ
حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اچھائی کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت مبارکہ کے آخری حصے میں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، آیت کے آخری حصے میں تکبر اور غرور کی خاص مذمت کی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا۔ متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ تو حقوق اللہ کی ادائیگی کر سکتا ہے اور نہ ہی بندوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ فخر و غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے، صحیح مسلم کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ترجمہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی غرور ہوگا۔ پس ہمیں چاہیے عزیز طلبہ کہ غرور و تکبر سے بچتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی احسن اور اچھے اور بہترین طریقے سے ہم کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت بھی اسی میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔